الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے ناظرین آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا میزبان سید مزمل شاہ اتاری ہماری اس خوبصورت ٹرانسمیشن شاہی رمضان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج پھر لے کر آئے ہیں ہم آپ کے لیے ایک خوبصورت موضوع، اور آج کیونکہ 11 رمضان المبارک ہے اور آج کے دن کو نسبت آج کا جو دن ہے ہمارے بہت ہی پیارے دوست، ہمارے بہت ہی عزیز حضرت علامہ مولانا حافظ محمد شعیب اتاری بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا آج یوم وصال ہے، تو انہی کے اصال ثواب کی برکت سے اصال ثواب کے لیے آج ہم نے یہ ٹرانسمیشن رکھی ہے۔ اور آج جو ہمارے مبلغ ہیں مبلغ اہل سنت حافظ محمد اطہر حسن انصاری صاحب آج ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں۔ میں حضرت کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ قاری صاحب بھی تشریف لائے ہیں، قاری محمد جنید اتاری صاحب آج ہمارے اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ انہی کے ہمراہ حیدرآباد کی معروف شخصیت محمد حنین اتاری گلشن اتار گرافکس کے جو اونر ہیں وہ بھی آج ہمارے اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور انہی کے ہمراہ محمد وائز اتاری بھی ہمارے ٹرانسمیشن کا حصہ بنے، آج میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ چلیے ناظرین، آج ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا محمد جنید اتاری صاحب سے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت سے ٹرانسمیشن کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ تھے قاری محمد جنید اتاری صاحب جو کہ قرآن کریم کی تلاوت سے ہماری اس ٹرانسمیشن کا آغاز فرما رہے تھے. آئیے حمد باری تعالیٰ کے لیے میں ملتمس محمد واعظ اتاری قادری صاحب سے کہ وہ حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار اور ہم ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائیں. درود 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 درود. یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسمان جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسمان جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا جب نہ تھا کچھ یہاں جب نہ تھا کچھ وہاں تھا مگر تو ہی تو اللہ 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 پہنچے معراج میں عرش پہ مصطفیٰ پہنچے معراج میں عرش پہ مصطفیٰ پھر نہ معبود و بندے میں پردہ رہا پھر نہ معبود و بندے میں پردہ رہا تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا یوں ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا ساری مخلوق میں ساری مخلوق میں ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو اللہ 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 لا الہ تیری شان یا وحدہ لا الہ تیری شان یا وحدہ لا الہ تیری شان یا وحدہ تو خیال و تجسس تو ہی آرزو تو خیال و تجسس تو ہی آرزو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو تھا بھی تھا ہے بھی تو تھا بھی تھا ہے بھی تو ہوگا بھی تو ہی تو اللہ 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 اللہ
لیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے اور مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے اور سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو سب نے صف محشر میں آقا للکار دیا ہم کو سب نے صف محشر میں آقا للکار دیا ہم کو اے بے قصوں کے آقا اے بے قصوں کے آقا اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے اور یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو یوں تو سب انہی کا ہے آقا پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی یہ ٹوٹے ہوئے دل
حسن کی کمائی ہے، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی حسن کی کمائی ہے، اور بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، بازار عمل میں تو آقا سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں، سرکار کرم تجھ میں، عیبی کی سمائی ہے، سرکار کرم تجھ میں، عیبی کی سمائی ہے، اور طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، اور مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھے محمد واعظ اتاری قادری، جو کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ آئیے چلتے ہیں ہمارے موضوع کی طرف۔ حضور ہمارے جو مبلغ ہیں حافظ محمد اطہر حسن انصاری صاحب، ان سے ہم سوال کرتے ہیں، حضور رمضان المبارک میں کوئی اگر فوت ہو جائے تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ ویسے آج کا جو ہمارا موضوع ہے 11 رمضان المبارک ہے، یوم وفات حضرت علامہ مولانا حافظ محمد شعیب اتاری قادری صاحب کا یوم وصال ہے، اور علامہ صاحب کا جو وصال ہوا وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا، تو اسی متعلق ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں انتقال ہو جانے والوں کے فضائل ہمیں ارشاد فرمائیں۔ الحمد للہ الذی وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ سب سے پہلے تو تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو تمام کائنات کا پالنہار ہے۔ درود و سلام حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اطہر اظہر مظہر پر، کہ جن کی وجہ سے رب کائنات نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، اور آپ کا شکر گزار ہوں الحمدللہ آج فقیر کو یہ عزت یہ شرف آپ نے بخشا کہ یہاں میرے استاد محترم قبلہ عالم نبیل فاضل جلیل
استاد الحفاظ استاد القرآ حضرت علامہ و مولانا الحافظ القاری محمد شعیب بخاری برکاتی رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان پر مجھے فقیر کو یہ سعادت بخشی کہ ان کی ایصال ثواب کے حوالے سے چند گفتگوات کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا بولنا قبول و مستجاب فرمائے۔ آمین۔ اور سب سے پہلے تو مبارکباد آپ کو اتنے پیارے خوبصورت سیٹ کی، ماشاءاللہ آپ کی ٹیم کو، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عروج عطا فرمائے۔ آپ نے سوال کرا جیسا کہ رمضان المبارک میں فوت ہو جانے کی فضیلت جو وصال فرما جاتے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں وصال کر جائے، وفات پا جائے، دنیا سے چلا جائے، انتقال فرما جائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ قیامت والے دن جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور کئی کتابوں کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ جو رمضان المبارک میں انتقال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر سے عذاب ہٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ فضیلت جمعے والے دن کی بھی ہے، جس طرح کے تمام دنوں کا سردار جمعہ ہے، اسی طرح سے رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جمعے والے دن جو انتقال فرماتا ہے، کئی علماء فرماتے ہیں کہ جمعے والے دن جو وصال فرماتا ہے اس کی قبر سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، اور کئی علماء فرماتے ہیں کہ تا قیامت اس کے لیے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ اور یہی فضیلت رمضان المبارک کی بھی ہے کہ جو رمضان المبارک میں وفات پا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے قبر سے عذاب ہٹا لیتا ہے، اور کئی کہتے ہیں کہ صرف رمضان المبارک میں، اور کئی کہتے ہیں کہ تا قیامت اس کی قبر سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک میں موت نصیب فرمائے۔ دیکھا ناظرین، یہ تھے ہمارے محمد عطر حسن انصاری صاحب جو کہ رمضان مبارک میں انتقال کر جانے والوں کی فضیلت ہمیں بتا رہے تھے۔ آئیے چلتے ہیں ہمارے نعت خوانوں کی طرف۔ ہمارے بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک اور حیدرآباد کی معروف شخصیت ہیں یہ محمد حنین عطاری قادری صاحب سے میں عرض کروں گا کہ حضور ہمیں کلام اعلیٰ حضرت سنائیں۔ اے وجہ تخلیق کائنات، اے وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، قربان جانے جانا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جگہ تمہارے لیے، اے وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، اے وجہ تخلیق کائنات۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تابا تمہارے لیے، وجہ
جانے ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ تھے محمد حنین اتاری جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام اعلیٰ حضرت پیش فرما رہے تھے. آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، اور ہمارے جو مبلغ ہیں ان سے ہم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد شعیب اتاری قادری بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کا تعارف کچھ پوچھتے ہیں. حضور ہمیں حضرت کا تعارف کرائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ استاد محترم علامہ محمد شعیب بخاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عرصے میں 2 سال حضرت کے پاس میں علم حاصل کرا، حفظ القرآن ان سے میں نے کرا ہے الحمدللہ. ان کے پاس میں نے کئی سپارے ان سے حفظ کرے ہیں. 2 سال حضرت کے پاس الحمدللہ میں پڑھا ہوں. سب سے پہلے تو سب سے بڑی بات ان کی یہ ہے کہ وہ میرے مصطفیٰ کی آل ہیں. سبحان اللہ. سب سے بڑی بات وہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل ہیں، سید زادے ہیں. اور پھر نام ان کا محمد شعیب بخاری ہے، اور دارالعلوم احسن البرکات جو ام البدارس کے نام سے جانا جاتا ہے، انہوں نے وہاں سے درس نظامی حاصل کی. اور 11 نمبر میں مدنی مسجد ہے، وہاں پر امام کے فرائض انجام دیے. آخری لمحات تھے اور مدنی مسجد میں ہی الحمدللہ امام تھے. سب سے بڑی بات تو ان کی وفات پہ، ان کی موت پہ رقص آتا ہے، اور یقیناً امید ہے کہ فرشتوں کو بھی رقص آیا ہوگا. رات میں الحمدللہ 11ویں شب یعنی 10واں روزہ اور 11ویں شب قبلہ حافظ شعیب صاحب نے نماز تراویح فرمائی ہے، قرآن پڑھایا ہے، قرآن سنایا ہے. قرآن سنا کر آئے ہیں، آنے کے بعد گھر پہ سو گئے، آرام فرمایا، فجر پڑھائی، سیری کری، واپسی آئے. آنے کے بعد جو رات میں قرآن سنانا تھا اس کی تلاوت پھر کری. سبحان اللہ. اب یہ تراویح جو رات میں سنانی تھی انہوں نے وہ منزل پڑھی، اور پڑھ کر قبلہ آرام فرمانے چلی گئے. آرام فرما کے والدہ کو کہنے لگے کہ مجھے ظہر تک اٹھا لینا اور مجھے پھر سپارہ پڑھنا ہے، ظہر کی نماز بھی پڑھانے جانا. اتنا کہا اور آرام فرما گئے. ان کی والدہ محترمہ مشین لگائی ہوئی تھی، کپڑے دھو رہی تھی، تو تکیہ کا غلاف جو ہے اس کو دھونا تھا. تو انہوں نے آواز لگائی، اے شعیب مجھے جو ہے کپڑے دھونے ہیں، لہٰذا تکیہ کا غلاف مجھے چاہیے، تو تھوڑا سا اٹھ کے سائڈ میں ہو جا. قبلہ شعیب صاحب نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. پھر ہلایا، پھر جواب نہیں دیا. پھر جب ماں تو ماں ہوتی ہے نا، اب دل طبیعت اندر سے خراب ہونے لگی. سب کو بلایا. بلانے کے بعد جب ہسپتال لے کے جانے لگے، ہسپتال والوں نے بولا یہ تو 1 گھنٹے پہلے ہی وصال فرما گئے. اللہ. ایک تو حضور سب سے پہلے کہ قرآن پڑھ کر سوئے ہیں، رات میں قرآن پڑھایا سنایا ہے، اور پھر صبح قرآن پڑھ کر جیسے ہی سوئے. اللہ اللہ. اور روزے کی حالت میں تھے. 11 رمضان المبارک تھا اور عشرہ مغفرت کا آغاز ہوا تھا، اور قبلہ علامہ صاحب کا وصال ہوا. وصال کے بعد وہ تاریخی جنازہ، اللہ اکبر، جس میں کثیر علماء، کثیر نعت خواں حضرات، کثیر قاری قرآن اس مجمع میں، اس جنازے میں موجود تھے. اور یہ سب رو رہے تھے، زارو قطار رو رہے تھے کہ ایک عالم دین، نوجوان عالم دین اس اہل سنت سے گیا. اور جنازہ واقعی بتا رہا تھا کہ میرے جنازے پہ رونے والو، فریب میں ہے بغور دیکھو، ارے مرا نہیں ہوں، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں. سبحان اللہ. قبلہ وصال حضرت صاحب کا وصال ہوا، اور جنازہ تاریخی جنازہ، اللہ اکبر. اور پھر تمام نعت خواں، تمام علماء نے نعت خوانی پڑھ کے تلاوت قرآن کر کے انہیں لحد میں اتارا ہے، لحد میں اتارا. اللہ اکبر. قبلہ استاد صاحب کی یہ وفات، اللہ تعالیٰ ایسی موت ہم سب کو نصیب فرمائے. دیکھیں جانا تو سب نہیں ہے، جانا میں نے بھی ہے، آپ نے بھی جانا ہے، سب نے جانا ہے. کیوں نہ ایسی موت ہو جو حضور کے نام پر آئے. یہ جانی لازمی ہے، کیونکہ یہ کلو نفس ذائقۃ الموت، اللہ نے واضح فرما دیا کہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. جانا میں نے بھی ہے، آپ نے بھی ہے. کیوں نہ کاش موت ایسی آئے جو حضور کے نام پر جائے، حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہوئے جائے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر اور ایمان و سلامتی والی موت عطا فرمائے. حضور ایک سوال اور میں آپ سے یہاں کروں گا، عالم دین اور حافظ قرآن کی کچھ فضیلتیں بیان فرمائیں. ماشاءاللہ سوال آپ کا بہت پیارا ہے. اور قبلہ استاد محترم عالم دین بھی تھے اور حافظ قرآن بھی تھے. اسی حوالے سے
دیکھیں عالم دین سب سے پہلے تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عالم نبیوں کا وارث ہے، سبحان اللہ. نبیوں کی جائیداد یہ سب نہیں. حضور نے فرمایا، حضور نے فرمایا نبیوں کا وارث صرف عالم ہے، عالم دین نبیوں کا وارث ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نا دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بحث کرنے لگے کہ کیا عابد افضل ہے یا عالم افضل ہے. عابد کہتے ہیں اسے جو عالم دین ہو، اور عالم اسے کہتے ہیں عابد اسے کہتے ہیں جو عبادت گزار ہو، جو اللہ کی راہ میں ہر وقت عبادت کرتا ہو، سنت کا پیکر ہو، عابد اسے کہتے ہیں. اور عالم اسے جو علم دین حاصل کرا ہو، علم دین سکھاتا ہو، پڑھاتا ہو. تو بحث کر رہے تھے کہ عالم افضل ہے یا عابد افضل ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عالم اور عابد ان دونوں میں فرق ایسا ہے کہ جس طرح میں تم میں افضل ہوں اسی طرح سے عالم عابدوں میں افضل ہے. سبحان اللہ. یعنی عبادت گزار اور سے افضل عالم دین ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ اور فرمایا کہ محشر کا میدان ہوگا، عالم دین اور عابد جنت میں جا رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے عابدو تم نے عبادت کری، تم جنت میں داخل ہو جاؤ. اور عالم الدین کو کہے گا کہ آپ رک جاؤ. عابد گزار جو مطلب جو اللہ کی عبادت کرے گا اس کو کہے گا کہ آپ چلے جائیں، اور عالم دین کو کہے گا آپ رک جائیں. اور رک کے فرمائے گا تم نے ساری زندگی میرا دین پڑھایا ہے، میرا دین پڑھا ہے، لوگوں کو اس کے راستے پہ چلایا ہے. اب میں رحمان تمہیں خود اجازت دیتا ہوں، جاؤ جس کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائے. سبحان اللہ. یعنی عالم دین قیامت والے دن ہماری شفاعت بھی فرمائے گا. یہ عالم دین کے فضیلت جو مختصر آپ کے سامنے عرض کری. اور ایک حافظ قرآن، اللہ اکبر، قبلہ حافظ صاحب میرے استاد محترم حافظ قرآن تھے، اور 2 سال الحمدللہ ان کے پاس پڑھا. مجھے یاد ہے کہ قبلہ استاد صاحب نے 2 سال میں ایک دن بھی چھٹی نہیں کری. حضور میت ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، کہیں آنا ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، سردی گرمی موسم سب ہوتا ہے. آج کل کے دور میں ایسے استاد ملتے ہی نہیں. اور قبلہ استاد صاحب 2 سال میں ایک چھٹی نہیں، ایک چھٹی نہیں. حضور جو مدرسے سے ہوتی تھی وہی چھٹی کرا کرتے تھے. اور میں نے ایک دن پوچھ بھی لیا تھا استاد صاحب چھٹی کر لیا کرو کبھی، ہمیں بھی موقع، کہ ہم تو بچے تھے، ہم پڑھتے تھے، تو ہم نے کہا ہمیں بھی موقع دے دیا کریں، کبھی ہم بھی آپ کی طرف سے چھٹی کر لیں، آرام کر لیں. کہا میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا. کہا میں سارے فنکشن اٹینڈ کر لوں، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہارا نقصان ہو. مجھے قرآن سے محبت ہے. قاری صاحب کو بڑی محبت تھی قرآن سے. تو حافظ قرآن کی یہ فضیلت ایک ہی بیان کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حافظ قرآن کے والدین کو جنت میں قیامت والی دن تاج پہنایا جائے گا. سبحان وہ اللہ. تاج ایسا ہوگا کہ لوگ رشک کریں گے یہ انبیاء ہیں. تاج ایسا ہوگا کہ لوگ رشک کریں گے کہ انبیاء ہیں، یا نبی ہیں، یا ولی ہیں، کون ہے اللہ کے دوست کیا ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے یہ نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی ولی ہے، بلکہ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے. سبحان اللہ. یہ فضیلت حافظ قرآن کے والدین کی ہے. اور حافظ قرآن کی فضیلت یہ ہے کہ حافظ قرآن کو اللہ حکم دے گا جاؤ جنت میں جاؤ، جہنم میں جاؤ، جس سے دل چاہے جہنم سے نکال کے جنت میں داخلہ عطا کرے. سبحان اللہ. یہ حافظ قرآن کی شان ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حافظ قرآن بنائے، اور ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو حافظ قرآن بنائے، قرآن کا قاری بنائے، قرآن کا عالم بنائے، قرآن کا عامل بنائے، اور قبلہ استاد محترم کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے. آمین آمین. ناظرین آپ نے سنا بھی اور دیکھا بھی کہ علامہ شعیب اتاری صاحب کی محبت ہم کس طریقے سے یہاں بیان کر رہے ہیں. ہمارا علامہ صاحب سے کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، اور ماشاء نہ اللہ، ہی ماشاء اللہ، ہم ان سے اتنے ریلیٹڈ بھی نہیں رہے، بالکل. نہ ان کے ساتھ اتنی صحبت ہوئی. بس کبھی کبھار محفل میں ملاقات ہوتی تھی. تو حضرت کا ایک طریقہ مجھے یاد ہے کہ جب وہ ملاقات کرتے تھے تو بہت مسکرا کر ملتے تھے، بڑی شفقت سے ملتے تھے، اور بہت ہی خوبصورت انداز ان کا تھا. اور آپ نے علم دین کی فضیلت بھی سنی کہ ایک عالم کی کیا فضیلت ہے، ایک حافظ کی کیا فضیلت ہے. تو یہاں آج آپ نے دیکھا کہ ہم ایک عالم دین کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. ان کے موضوع سے ہم نے ایک ویڈیو بنائی اور ایک نشریات ہم نے ان کے لیے خاص کر دی. تو یہ صرف ہمارا کوئی ان سے خونی رشتہ نہیں، صرف ان کے علم دین اور ان کے حافظ ہونے کی وجہ سے اور ان کے ایک سچے پکے عاشق رسول ہونے کی وجہ سے آج ہم ان کی یہاں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں. تو آپ لوگ بھی، میں آپ سے مدنی التجا کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بھی بنائیں،
اور عالم دین بھی بنائیں، تاکہ جب وہ دنیا سے جائیں نا تو ایک مثالی موت ان کی ہو کہ ان کے جانے کے بعد بھی لوگ ان کو یاد کریں، اور جب وہ دنیا میں چلیں تو بلکہ جب وہ دنیا میں چلیں تو لوگ ان کے چلنے کی وجہ سے آپ پر فخر محسوس کریں کہ یہ فلاں کا بچہ جا رہا ہے اور یہ فلاں کی اولاد جا رہا ہے۔ یقیناً آپ کو آج کا ہمارا موضوع بہت پسند آیا ہوگا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، جب تک اپنے میزبان سید مزمل شاہ کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔